الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا أزعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز علماء کرام، ہماری اس مجلس اور نشست میں ان باتوں کا مذاکرہ اور تکرار ہوگا جن باتوں کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر، یعنی عقید ختم نبوت پر قرآن احادیث کے روشنی میں دلائل پیش کیے جائیں گے، اور عقید ختم نبوت پر طریق استدلال پیش کیا جائے گا، اور جو مدعیان جھوٹے مدعیان نبوت ہے ان کا بطلان کیا جائے گا، ان کے دلیلوں کی تردید کی جائے گی. لیکن یہ ساری باتیں تمرین اور مشق، مذاکرہ اور تکرار سے آسان ہوگی، اور جب تک یہ باتیں ہماری زبان زد نہیں ہو جاتی ہے، زبان پر چڑھ نہیں جاتی ہے، تو اس وقت تک انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم تکرار مذاکرہ کرتے رہیں گے، اور ایک ایک آیت کریمہ، ایک ایک حدیث مبارکہ کو انشاءاللہ ذہن نشین کرنے کی ہم فکر و کوشش کریں گے، اور اسی کے لیے یہ گروپ بھی بنایا گیا ہے اور مجلس کا انعقاد بھی کیا گیا ہے. تو خیر، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم والی آیت کریمہ ہے. اس صورت اور اس آیت کریمہ کے اسلوب سے عقید ختم نبوت پر استدلال کا طریقہ اس طرح ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا. اس آیت کریمہ سے عقید ختم نبوت پر دلیل اس طرح ہے کہ حضرت مولانا عبدالقادر محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے موضع القرآن میں اس صورت اور اس دعا کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت اور یہ دعائیں اپنے بندوں کی زبان سے کہلوائی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس طرح مجھ سے دعا مانگو، پہلے میری حمد کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندگی کا اظہار کرو، عبدیت کا اظہار کرو، اور پھر اس طرح ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگو: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شاہ صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ آسمانی درخواست ہے جس کو پیش کرنے سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور یہ گویا کہ سرکاری درخواست کے فارم کے مانند ہے کہ اگر کسی کو مدرسے میں داخلہ لینا ہو، کسی کو اسکول میں داخلہ لینا ہو، کسی کو کالج میں داخلہ لینا ہو، تو پہلے اسے فارم پر کرنا پڑتا ہے، اس داخلے کی کارروائی مکمل کرنا پڑتی ہے، اور داخلے فارم کو بھرنا پڑتا ہے، اور یہ فارم حقیقت میں ایک درخواست ہی ہوتی ہے.
جب تک اس اسکول اور کالج کا داخلہ کھلا رہے گا تب تک فارم بھی ملتے رہے گے اور کھلے رہے گے، اور اسکول اور کالج کا داخلہ بند ہو گیا تو پھر یہ فارم بھی ملنا بند ہو جایا کرتے ہیں، ملا نہیں کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی علیہ الرحمہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی درخواست ہے، اور یہ درخواست ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہماری درخواست ہدایت کے لیے ہے، اور یہ وہی ہدایت ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور اسی ہدایت کو لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہے۔ اس صورت کا اور اس آیت کریمہ کا قرآن میں موجود رہنا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے والی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملنے والی ہدایت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ نبی جب تک تھے ہدایت تب بھی تھے، نبی کا وصال ہوا، انتقال ہوا، دنیا سے نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے، تب بھی ہدایت موجود تھی، اور 1400 سال یعنی 1450 سال کا نبی علیہ السلام کو دنیا سے جانے کا وقفہ گزر چکا ہے۔ ان 1450 سال میں کبھی ہدایت رکی نہیں ہے، ہدایت موقوف نہیں ہوئی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ روز قیامت تک، صبح قیامت تک ہدایت باقی رہے گی۔ تو گویا کہ نبی موجود تھے تو بھی ہدایت، نبی کے انتقال کے بعد بھی ہدایت موجود، اور فی الحال بھی ہدایت موجود، اور آئندہ مستقبل میں بھی ہدایت موجود۔ اگر ہدایت موجود ہے تو پھر کسی نئے نبی کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نئے نبی کو آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس درخواست اور فارم کو اٹھا لیتا اور نئے نبی کو بھیجتا، نیا نبی ہدایت کو بھی لے کر آتا اور درخواست اور فارم کو بھی لے کر آتا، لیکن جب تک سورہ فاتحہ موجود ہے، درخواست موجود ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ یہ تو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے استدلال ہوا، طریق استدلال ہم نے بتلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقید ختم نبوت پر بہت سارے احادیث ہے۔ اہل علم حضرات کا فرمانا ہے کہ 210 احادیث عقید ختم نبوت پر موجود ہے، لیکن ان 210 احادیث میں سے صرف ایک حدیث عقید ختم نبوت پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9561 ہے، حدیث نمبر 9561 ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال کمثل رجل، اس شخص کی طرح ہے اور اس بندی کی طرح ہے، بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ، کہ جس نے ایک حسین و جمیل محل تیار کیا، خوبصورت گھر تیار کیا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاہ، لیکن ایک اینٹ لگانا اس نے چھوڑ دی، ایک کونے کے اندر اینٹ لگانا اس نے چھوڑ دی، فجعل الناس یطوفون به، اب لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے، ویعجبون لہ، لوگ اس کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے، ویقولون، اور لوگ دیکھ کر کہنے لگے، ہلا اضعت هذه اللبنہ، کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فانا اللبنہ، میں وہی اینٹ ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی میں خاتم النبیین ہوں۔ عقید ختم نبوت پر ہمارا اور قادیانیوں کا بڑا شدید اختلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نبیوں کی تعداد کو مکمل کیا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کر
ان نبیوں کی تعداد کو مکمل کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہے، جبکہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ غلام احمد قادیانی ہے۔ اور ایسے ہی ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، جبکہ غلام احمد قادیانی کے سلسلے میں قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، مرزا غلام احمد قادیانی یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور آخری نبی کہتا ہے۔ اس کے لیے روحانی خزائن اس کی کتاب جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 78 پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس کی پیشن گوئی پوری ہو، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشن گوئی پوری ہو، تو آخری اینٹ کے ساتھ عمارت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری اینٹ کے ساتھ اس عمارت کو کمال تک پہنچایا، اور وہی آخری اینٹ میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خیر، یہ ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث اور ساتھ میں طریق استدلال ہم نے آپ کے سامنے بتلا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس طرح مطالعے کی، مذاکرے کی، تکرار کی اور دلائل کو زبان زد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گروپ سے اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔